اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف سورہ مبارکہ قاف قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا کتاب حفیظ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصید والنخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحیینا به بلدة میتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ محترم المقام مومنین مومنات، بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 307 کا آغاز سورہ مبارکہ قاف سے ہو رہا ہے۔ سورہ قاف مکی سورہ ہے اور اس کا نمبر 50 ہے، اور اس کا شان نزول کے اعتبار سے نمبر 34 تھا۔ اس کی 45 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ مکی سوروں میں زیادہ تر توحید، عقائد کا تذکرہ ہوتا ہے یا قصے ہوتے ہیں سابقہ امتوں کے عبرت کے لیے۔ کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں تو ان کی ہم آیتوں کی تلاوت کے ساتھ تفسیر کرتے جائیں گے۔ آ جائیں، قرآن لے لیں، آ جائیں، قرآن لے کر سامنے آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، جو بروکن لیٹرز ہوتے ہیں، جن کا علم یا تو اللہ کے پاس ہے یا محمد و آل محمد کے پاس ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے، یہ واو قسمیہ ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے اس قرآن کی جو مجد والا ہے، بزرگی والا ہے۔ یہ مجد اور جد، یہ جد بھی اسی سے ہے۔ مجد یمجد و امجد اسی سے ہے۔ امجد جو ہوتا ہے نا، یہ اسی مجد سے ہے۔ یہ جد امجد، شاباش۔ یہ قرآن مجد والا ہے، یعنی بزرگی والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ تعجب کیا کافروں نے، ان جاءهم منذر منهم، کہ ان میں سے ایک شخص ان کے لیے منذر آ گیا۔ یعنی ان میں سے مراد یہ ہے کہ وہ جن نہیں ہے، فرشتہ نہیں ہے، انہی کی طرح عرب ہے، کھاتا پیتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتا ہے، یاکل و یشرب، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ یہ ان کو جب تعجب ہوا، قال الکافرون، کافر کہنے لگے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب شے ہے، یہ شے بڑی عجیب ہے کہ ہم میں سے ایک بندہ منذر ہو گیا، ڈرانے والا ہو گیا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ زندہ کیا جانا یہ بعید از فہم ہے، یہ کیسے ہوگا؟
قد علمنا ما تنقص الارض منہم، یہ عقل سے بعید بات ہے، اس لیے قد علمنا ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم جو جس شے کو زمین ان میں سے جن کو ان میں سے زمین کھا جاتی ہے، ہم جانتے ہیں جب کھا گئی تو کھا گئی، پھر کیسے اگلے گی۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہم کو معلوم ہے، ہمارے پاس تحریری یادداشت ہے، یعنی لوح محفوظ ہے۔ یہ عندنا کتاب، اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، لما جاءہم جب حق ان کے پاس آ گیا، وہم فی امر مریج وہ ایسے امر میں الجھے تھے، مریج جس میں دوام نہیں تھا۔ امر مریج کہتے ہیں سبک، ٹوٹا ہوا، ایسے امر میں کہ جس کو کوئی قرار نہ تھا، جس کو کوئی ثبات نہ تھا، مضبوط نہ تھا۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو شک کر رہے ہیں کہ کیسے یہ دوبارہ زندہ ہم کریں گے، افلم ينظروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا الى السماء آسمان کی طرف، فوقهم اپنے اوپر، كيف بنيناها ہم نے اسے کیسے بنایا، وزیناها اور ہم نے اسے کیسے زینت دی، وما لها من فروج اور اس میں کوئی سوراخ نہیں، فرج بمعنی سوراخ، کوئی سوراخ اس میں نہیں ہے، بارش آتی ہے مگر سوراخ میں سے نہیں آتی۔ والارض مددناها اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا اور ہم نے اس میں ڈال دیے رواسیا پہاڑ، رواسیا پہاڑ کو، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج اور ہم نے ہر ایک کو جوڑا جوڑا بنا دیا، جوڑا جوڑا، بہیج بہجت سے ہے، یہ آغا بہجت تھے نا، خوبصورت، بہجت کہتے ہیں ذات بہجت، خوبصورت، ہم نے زوج کو بنا دیا، جوڑے کو بنا دیا، کپل کو بنا دیا خوبصورت۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب تاکہ یہ بندے بصارت حاصل کریں، و ذکریٰ اور نصیحت حاصل کریں، لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے کہ جو بندہ منیب ہو، یہ مفتی منیب ہے نا، منیب کہتے ہیں رجوع کرنے والا، انابت سے ہے، انابہ، توبہ اور انابہ، توبہ کا معنی بھی رجوع، انابہ کا معنی بھی رجوع، جو بندہ رجوع کرنے والا ہو اس کے لیے ایک تو بصارت ہو جائے اور ایک ہدایت ہو جائے۔ تبصرہ کو عبرت کے معنی میں بھی لیا ہے، ذکرہ کو بھی نصیحت کے معنی میں بھی لیا ہے، عبرت کے معنی میں بھی لیا ہے، تاکہ ان کو عبرت بھی ہو، ہدایت بھی ہو، نصیحت بھی۔ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو مبارک بنا کر، فَأَنبَتْنَا بِهِ اس مبارک پانی کے ذریعے ہم نے اگا دیے جنات باغات، وحب الحصید اور ہم نے حب کہتے ہیں وہ دانہ، حصید اناج، اناج کے دانے کو، حبوب کہتے ہیں، حبوب، گولیوں کو بھی حبوب کہتے ہیں، یہ جو گولیاں ہوتی ہیں نا ان کو۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ اور یہ سب کچھ، یہ جو کھجوریں تھیں، وَالنَّخْلَ اور کھجوریں ہم نے اگا دی، باسقاتن، باسقاتن کہتے ہیں جو آپ باسقاتن یہ لاک ہوئی ہوئی، بندھی ہوئی، گچھے، گچھوں کی شکل میں، لہا طلع نضید، باسقات لمبی کو بھی کہتے ہیں، لمبی لمبی کھجوریں، لمبی لمبی، لہا طلع نضید اور ہم نے ان کو ایسے دیا کہ وہ گچھوں میں الجھی ہوئی تھیں، یہ جو گچھا ہوتا ہے نا پورا ایک ایک، لمبی بھی تھی اور گچھوں میں الجھی ہوئی بھی تھی۔ رزقا للعباد یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے، بنایا رزق، وَأَحْيَانَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور ہم نے پانی کے ذریعے مردہ بنجر زمین کو بھی آباد کر دیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ اسی طریقے سے ہم قیامت کے دن بھی تم لوگوں کو نکال لیں گے، جیسے ہم نے یہ کھجوریں نکال لیں، یہ باغات نکال دیے،
پانی سے کیسے ہم نے یہ ساری کائنات پیدا کی، اس وقت بھی ہم پانی کے ذریعے تمہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود، ان سے قبل، تم سے قبل، یعنی یہ جو لوگ ہیں کافر، ان سے قبل نوح کی قوم بھی تکذیب کر چکی، اور خندق والے، رس کہتے ہیں خندق کو، اصحاب رس، وہ خندق والے جو تھے سب کے قصے آ چکے ہیں، اور سمود کے بھی، صالح کی قوم کے، وعاد، اور عاد کے بھی جو ہود کی قوم تھی وہ جھٹلا چکے، وفرعون، فرعونوں، اور فرعون بھی جھٹلا چکا، واخوان لوط، لوط کی قوم بھی جھٹلا چکی، واصحاب الایکۃ، اور ایکا کے رہنے والے، ایکا ایک بند تھا وہاں کے رہنے والے، بستی تھی، وقوم تبع، اور قوم تبع بھی، یہ شعیب علیہ السلام کے زمانے کا، کل کذب الرسول فحق وعید، ہر ایک نے جھٹلایا تھا رسولوں کو، فحق وعید، اور ان پر عذاب آ گیا، حق وعید یعنی سزاوار ہو گیا، وعید جس سے ڈرایا گیا تھا، وعید بمعنی موعود ہے، قیامت کا دن، قیامت کے دن کو کہتے ہیں موعود، یوم الموعود، جس دن کا وعدہ بھی ہے اور جس دن ڈرایا بھی گیا، یہ دونوں معنی میں آتا ہے، وعد و وعید، ڈرانا اور پرامس، دونوں معنی میں آتا ہے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے، افعینا، کیا پہلی بار جو ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا ہم تھک گئے تھے؟ کیا آج تم ہمارا خیال کر رہے ہو کہ دوبارہ تھکا ہوا خدا کیسے پیدا کرے گا؟ افعینا، کیا ہم تھک گئے تھے؟ بالخلق الاول، پہلے خلق کرنے سے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ تو ایسے شک میں ہیں، لبس اور لبس کہتے ہیں شک کو، یہ لباس ہوتا ہے نا، لباس، یہ دیکھیں یہ لباس، یہ دیکھ میری طرف، یہ ادھر والی سائڈ ادھر میں یہ مکس ہو گئی ہے، یہ ابا یوں، یہ دیکھیں یوں ہو گئی ہے، اس نے ابا نے قبا کو ڈھانپ لیا، قبا نے پیراہن کو ڈھانپا ہوا ہے، پیراہن نے بنیان کو ڈھانپا ہوا ہے، یہ لبس اور لبس اس کو کہتے ہیں، جیسے پتہ نہیں چلتا کہ نیچے بنیان ہے یا لمبا کرتا پہنا ہوا ہے یا چھوٹا کرتا ہے، یہ شبہ ہو جاتا ہے، لبس اور لبس بھی یہی ہے، لباس کی طرح شبہ ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ ایک شک میں ہیں، من خلق جدید، دوبارہ پیدا ہونے والی مخلوق کے بارے میں، اپنے بارے میں ان کو بڑا شک ہے کہ ہم کیسے پیدا ہوں گے، تو کیا ہم پہلے پیدا کر کے تھک گئے ہیں کہ آپ کو ہمارا خیال آ رہا ہے کہ نعوذ باللہ خدا تھکا ہوا ہے، اس کو دوبارہ تکلیف نہ دیں؟ سمجھ گیا؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، شاباش، علیکم السلام۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو اور ہم جانتے ہیں ما توسوس بہ نفسہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں وسوسہ کیا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم اپنے پروڈکٹ کو بہتر جانتے ہیں کہ اس کے دل میں وسوسہ، وسپرنگ کیسے پیدا ہوتی ہے۔ اب آج کل کی زندگی دیکھ لیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن بہن سے لڑ رہی ہے، پیرنٹس اولاد سے لڑ رہے ہیں، اولاد پیرنٹس سے لڑ رہی ہے، دوست دوست سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے لڑ رہا ہے، کزن سے لڑ رہا ہے۔ ایئرپورٹ پر مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے مجھے کافی پلائی ایئرپورٹ پر، تو اس کے بعد جو ہے میں بڑا حیران تھا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے، کیسے مجھے جانتے ہیں، مجھے کچھ پتہ بھی نہیں تھا، کافی وافی پلا کے ڈونٹ بھی لائے بیچارے، تو اس کے بعد کہنے لگے کہ حضور ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ کے پاس بڑی دعائیں ہیں، بس آپ ایک احسان کر دیں، ایک ہمارا کزن ہے اس کو مار دیجیے۔ میں نے کہا بھائی آپ نے بہت سستی موت سمجھی ہے کہ ایک ڈونٹ آیا ہوگا، شاید $1 کا آیا ہوگا، $1.25 کا ہوگا، آپ خلیفہ صاحب تو لاتے رہتے ہیں، اور کافی ہوگی $1.25 کی ہوگی، $2.5 3 کر لیں، $3 میں آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کزن کو مار دیا جائے، استغفر اللہ ربی واتوب۔ تو میں نے ان کو پھر وہ $3 نکال کے دیے، لیے تو خیر نہیں انہوں نے، میں نے کہا بھائی آپ لے لیں، پیسے لے لیں، $5 کا نوٹ تھا، میں نے کہا آپ لے لیں، ایسے نہ ہو کہ یہ غصب ہو جائے، کہہ لیں گے نہیں، تو کم از کم آپ یہ کر دیں کہ ان کو روک دیں کہ وہ ہمیں تنگ نہ کریں۔ میں نے کہا یہ اچھی بات ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو وہ تنگ نہیں کریں گے۔ ہم کہتے دعا کریں، میں نے کہا دعا بھی کرتے ہیں آپ کے لیے بھی ان کے لیے بھی، کہ نہ آپ ان کو تنگ کریں نہ وہ آپ کو تنگ کریں، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی نا، کچھ نہ کچھ قصور تو ان کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چیز وسوسے جو وسپرنگ، جو اندر کی وسپرنگ ہے،
یہ بہت بڑی آفت ہے، اللہ محفوظ رکھے، خدا نہ خواستہ اگر آپ وسپرنگ کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں آپ کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ کتنے بندے ایسے ہیں، میں نے بڑے بڑے امیر رئیس کبیر دیکھے ہیں کہ جن کو نیند ہی نہیں آتی، اور ہم جیسے غریب ہیں کہ ہم لیس دین 1 منٹ میں ہم بالکل چوتھے آسمان پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، لیس دین 1 منٹ میں الحمدللہ، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یوں گئے۔ اور جب اٹھنا بھی ہو تو وہ بھی ایسے ہی ہے الحمدللہ، نہ اٹھنے میں ہمیں کوئی تکلیف ہے نہ سونے میں تکلیف ہے۔ تو ایزی پرسنالٹی اگر آپ بن جائیں تو آپ کو پھر نیند آ جاتی ہے، کسی کو تکلیف دے ہی نہ، کوئی آپ کو دے رہا ہے کوئی بات نہیں، یہ تو دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا انسان آپ کو تکلیف نہ دے، رشتہ دار بھی دیں گے، اپنے بھی دیں گے، پرائے بھی دیں گے، آپ چھوڑ دیجئے، اگنور کر دیجئے، اپنی صحت بچا لیجئے، پھر آپ کو ایک ڈنکن ڈونٹ کے ڈونٹ اور ایک کافی کے اوپر پھر اپنا قتل نہیں کرانا پڑے گا کزن۔ تو یہ جو بلکہ کل ایک ڈرامہ بھی ہوا ایسے ہی، میں کبھی کبھی سفر میں بوریت جو سفر کی ہوتی ہے، اب وہ فلائٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ ملے تاکہ اس سے ذرا کوئی تفنن ہو جائے تھوڑا سا۔ ایک صاحب مل گئے، انہوں نے کہا کہ فلائٹ ذرا لیٹ ہے، ایک صاحب مل گئے، سنا ہے حضور آپ کے پاس کوئی جن ہے؟ میں نے کہا ایک جن ہے؟ کتنے چاہیے؟ بس اسی پہ وہ تو کرسی سے نیچے بیٹھ گئے، اس نے کہا بابا جی میں نے کہا بھائی ایک بندہ پیدا ہوتا ہے 2 جن پیدا ہوتے ہیں، تو جن تو ویسے ہی ڈبل ہے، ایک بندہ اور 2 جن ہے۔ تو میں نے کہا جن تو یہاں بھی ہے موجود، اس وقت بھی موجود ہے، آپ کے پاس بھی ہے، ادھر آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس جن تو ہوتے ہیں، اراؤنڈ پھرتے رہتے ہیں جن۔ تو خیر وہ اتنے میں الحمدللہ اعلان ہو گیا، ابھی گفتگو چلی رہی تھی، میں نے کاٹ دیا اپنا۔ اب وہ کالے کریں گے، ظاہر ہے 2-3 دن تو فون مشکل ہو جاتا ہے اٹھانا، پھر اٹھائیں گے تو پھر بات کے سمجھائیں گے ان کو کہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ خیر اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت فرمائے۔ اور یہ جو وسپرنگ ہے نا، اس کو خاص آج کا درس ذہن میں رکھ لیجئے، وسوسہ مت رکھیے، اپنے بھائی کے بارے میں دل صاف کر دیجئے، اگر وہ برا بھی ہے آپ اچھے ہو جائیں، ون وے آپ ان کے لیے اچھائی کر لیں بس، تو اس میں آپ کو سکون سے نیند آئے گی۔ باقر میاں ہوتے ہیں، ان کو تو اٹھا کے بندہ تھک جاتا ہے، کیونکہ یہ بالکل ان کے دل میں کوئی وسوسہ ہے ہی نہیں، بالکل۔ اچھا جناب، اب آ جائیے کہ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے اس انسان کو، اور میں اس انسان کے وسوسوں کو بھی میں خوب جانتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ، ہم نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس کا نفس کیا وسوسے ڈالتا ہے، وسپرنگ کیا ڈالتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہمارے ایک یاد آ گئی بات، ہم سرائکی کے علاقے میں ہم کالج میں پڑھتے تھے، ہمارا ایک دوست تھا، بہت ہی امیر آدمی تھا، آج بھی امیر ہے، بہت سینکڑوں مربوں کا مالک ہے وہ، ہم تو خیر غریب سے تھے، بالکل سفید پوش سے، بہت چھوٹے سے زمیندار۔ تو ان کو ذرا تفریح لینے کے لیے، اگر ان کی تفریح لینی ہوتی تھی کہ چائے پینی ہے یا گجریلا کھانا ہے یا موڈ ہے کہ کڑائی گوشت کھایا جائے مثال کے طور پہ، ہاسٹل کے اندر ذرا اچھا آج مرغے چرغے اڑ جائیں، تو وہ پھر ایسے ہی انہوں نے کہا بھی آج، دوستوں نے کہا کہ آج ذرا کچھ ہمیں اچھا کھانا کھلوا دیں۔ میں نے کہا فکر نہ کریں، آپ لے آئیں ان کو۔ وہ جیسے ہی آئے تو میں نے ایسے کیا، بس یہ کرنا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے بہت بڑی مصیبت آ رہی ہے، فوراً مرغے چرغے چڑھ گئے، حالانکہ کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ یوں نہ ڈرے، یہ کاورڈ مینٹلٹی ہے، اللہ سے ڈرے، جو ہونا ہے ہو جائے گا، دیکھی جائے گی، اور کیا۔ خیر، تو اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، یہ وہ ہے جس سے ہم بالکل غافل ہیں۔ میرے دوست کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ مولانا ایک بات کرنی ہے، آپ اکیلے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھئی ہیں تو اکیلے تو نہیں ہیں، کتنے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھئی 4 ہیں۔ ہوں میں اکیلا ہی؟ 4 کیسے؟ میں نے کہا ایک اللہ، دوسرا رقیب، تیسرا عتید، چوتھا میں، 4 لوگ ہم سفر کر رہے ہیں، تو 4 لوگ سن رہے ہیں، کیونکہ میں نے تو ظاہر اس پہ لگایا ہوا ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے کہ آپ بلوٹوتھ پہ لگائیں، ہاں، تو 4 لوگ سن رہے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے۔ اس سے کئی دفعہ میری جان چھوٹ جاتی ہے دماغ چٹوانے سے، وہ دماغ چاٹ جو گروپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے نہیں وہ تو 4 کے ساتھ ہے تو کیسے بات کریں گے، 3 ہماری بات سن رہے ہو تو سیکرٹ، اس سے دماغ چاٹ گروپ، الحمدللہ
خدا کا شکر ہے ان سے جان چھوٹ جاتی ہے جو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہم تو ہیں شہرک سے زیادہ قریب انسان کے، اور اس وقت کو بھی یاد کرو اذ یتلقی المتلقیان، جب دو ملاقات کرنے والے لکھ رہے ہوتے ہیں عن الیمین دائیں طرف وعن الشمال اور بائیں طرف. قعید یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اڑ نہیں رہے. ہاں یہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بڑا عجیب لفظ ہے قعید، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ ہاں چھٹی پہ چلے. ہاں انسان جب نجس ہو جاتا ہے، اشارہ سمجھ گئے نا، جب غسل واجب ہو جاتا ہے تو یہ چلے جاتے ہیں، یہ باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ بندے کے اوپر بیٹھے. تبھی تو حکم ہے کہ اگر غسل واجب ہو تو فوراً غسل کرو. ہاں وہی پش کر لیتے ہیں نا، پش کر لیتے ہیں. جب آدمی یورین کرنے بیٹھا ہے تو ان کی تو آنکھیں ہیں تو وہ پھر پش کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس منظر کو نہ دیکھے. یعنی حیا ہے نا، شرم و حیا ہے. اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی ایک قول نہیں بولتا مگر اس کے سامنے ہوتے ہیں رقیب و عتید. سمجھ میں آگئی بات؟ یہ رقیب اور یہ عتید. رقیب یعنی سیکیورٹی گارڈ، رقابت سے، اور عتید وہ پنشمنٹ والا، پہلے گزر چکا ہے لفظ، کیونکہ وہ برائیاں لکھتا ہے اور یہ اچھائیاں لکھتا ہے. آپ کو یاد ہے ایک سوال دیا تھا کہ ایک کام اگر بندہ کر لے تو دونوں کے دونوں، یہ نیکی کر رہے ہیں نا آپ، تو یہ لکھ رہا ہے یہ خاموش ہے، اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے. نعوذ باللہ برائی کر رہا ہے کوئی بندہ تو یہ لکھ رہا ہے یہ چپ بیٹھا ہے، یہ اس کا ہاتھ رکا ہوا ہے. ایک کام ایسا ہے کہ دونوں بزی ہو جاتے ہیں. یاد ہے کسی کو؟ ایک کام ایسا ہے کہ دونوں بزی ہو جاتے ہیں. یہ بھی بزی ہو جائے، لکھنے لگ جاتا ہے، وہ بھی لکھنے لگ جاتا ہے. وہ ہے خاتون قیامت کے غاصبوں پر لعنت. جب آپ کرنے لگ جائیں یہ ثواب لکھنے لگ جاتا ہے اور یہ ان کے لیے عذاب لکھنے لگ جاتا ہے. بلکہ یوں سمجھاؤں، یہ نیکیاں آپ کی لکھنے لگ جاتا ہے، وہ برائیاں مٹانے لگ جاتا ہے، وہ برائیاں محو کرتا جاتا ہے کہ تو نے بی بی پاک کے غاصبوں پہ، دشمنوں پہ لعنت کی ہے تو ہم دونوں تیری خدمت کرنے کو تیار ہیں. یہ سب سے پہلے میں نے شاید یہ کتاب تھی، میں لے آیا تھا ملتان. جب میں آیا تھا تو سب سے پہلے میں یہ کتاب فارسی کی تھی، لے آیا تھا، جس کے اندر یہ روایت میں نے دیکھی تھی اس زمانے میں. اب تو خیر کئی خطیب پڑھ رہے ہیں. جی الحمدللہ. قال لا تختصموا لدی، آپ کے وطن کے ہی تھے، آپ کے علاقے کے ہی تھے، محب حسین شاہ صاحب. بلکہ یہ جو آپ کے نہیں یہ جو آپ کے بھائی عاشق حسین ہیں، ان کے وطن کے لودھرا کے تھے سید محب حسین شاہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فوت ہو گئے تو وہ بھی وہ تو بڑے تھے، وہ تو محب حسین شاہ بڑے تھے، نہیں وہ تو بزرگ تھے، یہ ہمارے ہی عمر کے تھے. ہاں پڑھتے تھے نا، بڑی اچھی مجلس پڑھتے تھے، مناظر تھے بڑے. ہاں تو یہ ان کے پاس بھی ایک کتاب تھی. وہ عجیب بات ہے کہ وہ کتاب کسی کے پاس نہیں تھی، میں نے ان سے لے لی تھی. وہ کتاب بھی میں نے ان سے لے لی تھی. اس میں ایسی روایتیں میں نے دیکھی جو کہیں نہیں تھی. خطی نسخہ تھا. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید. جی ہاں، اللہ فرمائے گا. اچھا ہاں یہ آگے چلے گئے، آگے چلے گئے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق. اللہ اکبر. یہ سکرات موت جو آپ کہتے ہیں نا سکرات، یہ سکرات کا لفظ سمجھ لیجئے، سکارا کا لفظ استعمال ہوا ہے. سکارا کا مطلب ہوتا ہے بے ہوش. سکرۃ الموت کا مطلب ہے موت کی بے ہوشی.
اللہ پناہ دے۔ جب بندے کو موت آتی ہے قبض روح سے پہلے جو بے ہوشی اور غشی طاری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سکرات الموت۔ اس سکرات الموت سے انبیاء پناہ مانگتے ہوئے گئے، انبیاء پناہ مانگتے گئے۔ وجاءت سکرات الموت بالحق، اور آ گئی بے ہوشی غشی موت کی حق کے ساتھ۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اے مرنے والے یہ وہی تو ہے جس سے تو بھاگ رہا تھا۔ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور پھونکا جائے گا، ذالک یوم الوعید، وہ ہے ڈرانے والا دن، وہ ڈرایا گیا دن یا وعدے کا دن، دونوں میں نے عرض کیا تھا، ڈرایا بھی اور وعدے کا بھی دن۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اس دن ہر ایک آئے گا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ آگے ہوگا اور ایک فرشتہ اس کا گواہ بن کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ ہاں، دو فرشتے ہوں گے۔ سائق، سائق سمجھتے ہیں نا، ڈرائیور کو کہتے ہیں سائق، ڈرائیور کو، سائق یعنی ڈرائیور، ایک آگے چلا رہا ہوگا اس کو، ایک اس کے ساتھ ہوگا، پیچھے ہوگا یا ساتھ ہوگا۔ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا، اس دن کہا جائے گا تو تحقیق غفلت میں تھا نا، من هذا اس دن سے، فکشفنا عنك غطاءك، آج ہم نے تیرے سامنے سے پردے ہٹا دیے۔ تو کہتا تھا نا کب آئے گی قیامت، ڈرا رہے ہیں خواہ مخواہ، مولویوں کے جھنجھٹ ہیں، یہ تماشا بنایا ہوا ہے انہوں نے، انبیاء نعوذ باللہ انبیاء کے یہ تماشے ہیں جیسے سابقہ امتیں کہتی تھیں۔ ہاں، فکشفنا عنک غطاءک، بس ہم ہٹا دیا ہم نے وہ پردہ جو تیری، فبصرک اليوم حدید، آج تیری نگاہ تو لوہے کی طرح تیز ہے۔ حدید، حدید لوہا ہوتا ہے نا، لوہا کس طرح ایک دم کاٹتا ہے، آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی۔ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا، قرین ساتھی، قرن جانتے ہیں نا، قرن مقارن، قرن مقارن، قرن، ذوالقرنین، وہ ملے ہوتے ہیں، قرن ہاں ملے ہوتے ہیں، قرن بھی صدی کو کہتے ہیں۔ وقال قرینہ، ساتھ والا فرشتہ کہے گا، ھذا ما لدی عتید، یہ جو عمل ہے میرے پاس حاضر ہے، وہ جو عتید وہ گناہ والا، یہ حاضر ہے۔ القیا فی جہنم، اور پھر حکم ہوگا تم دونوں ان کو ڈال دو جہنم میں، تم دونوں ڈال دو اس بندے کو جہنم میں۔ کس کو؟ کل کفار عنید، ہر کافر کو، بڑا جو کافر ہے، اور عنید جو عناد رکھتا ہے، دشمن ہے۔ مناع للخیر معتد مریب، جو خیر کا مناع تھا، منع کرتا تھا خیر کو۔ کوئی مسجد کو پیسے دینا چاہتا ہے، صاحب بہادر منع کر رہا ہے۔ کوئی بیچارہ درس قرآن میں جانا چاہتا ہے، منع کر رہا ہے۔ کوئی بچوں کو اسکول میں بھیجنا چاہتا ہے، منع کر رہا ہے۔ مناع للخیر، نماز پڑھنا چاہتا ہے، منع کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، منع کر رہا ہے۔ خمس دینا چاہتا ہے، منع کر رہا ہے۔ ہمارے ایک دفعہ کلہاڑی سے ایک بندے نے گردن کاٹ دی اس بندے کی جس نے اس کو کہا کہ خمس دو۔ ہاں جی، بندہ بچ تو گیا، بیچارہ بچ گیا وہ بندہ، مگر اتنا بڑا اس کا زخم ہو گیا، اس نے کلہاڑی مار دی کہ تیری یہ جرت مجھ سے تو خمس کا کہے، اس بیچارے کو زخمی کر دیا۔ آج تک وہ بندہ زندہ ہے، مگر وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا یہاں بہت بڑا زخم تھا۔ عجیب عجیب دنیا کے لوگ، جی ہاں یہی چیزیں میں نے بلکہ سنا ہے کہ وہی ان کی سفارشیں کرتا پھرتا ہے، جس بیچارے کو مارا تھا اس کی سفارشیں کر رہا ہے کہ اس کو کچھ نہ کہو۔ بیچارے لوگ نیک بھی ہوتے ہیں، جی ہاں۔
وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید القیا فی جہنم کل کفار عنید. اس سے یہ بھی حضور نے فرمایا کہ القیا سے مراد میں اور میرے بھائی علی ہیں. ہمیں کہا جائے گا دونوں کو کہ ہر کفار و عنید کو، اپنے دشمن کو آج جہنم میں ڈال دو، آج آپ کو حق حاصل ہے جہنم میں ڈالنے کا. مناع للخیر معتد مریب، جو خیر سے منع کرنے والا تھا، زیادہ منع کرتا تھا. معتد ظالم تھا. مریب شک میں ڈالنے والا تھا یا شک کرنے والا تھا. مریب الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ اور خدا بھی بنا لیا. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تم دونوں بھائی مل کے اس کو عذاب شدید میں ڈال دو. فرشتوں کی طرف بھی پلٹ رہی ہے، دو فرشتے، اور محمد و علی علیہ السلام کی طرف بھی پلٹ رہی ہے. قال قرینہ، اس وقت شیطان کہے گا، کہ قرین سے مراد اب شیطان ہے. وہ قرین فرشتہ، ساتھی، قرین کہتے ہیں ساتھی. ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اے ہمارے رب، یہ شیطان کہے گا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، میں نے تو اسے گمراہ نہیں کیا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ کمبخت تو خود ہی ضلال بعید میں تھا، کھلی گمراہی میں. تو اب دیکھیے وہ بھی ساتھ چھوڑ جائے گا. یہ جو شیطان ٹائپ، انسانی بھی شیطان بہت ہوتے ہیں، یہ سب ساتھ چھوڑنے والے، یہ ساتھ رکنے والے نہیں. قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، وہاں اللہ فرمائے گا، جب یہ لڑائی ہو رہی ہوگی نا، جب یہ شیطان کہہ رہا ہوگا میں نے اس کو تو نہیں کیا، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ کہے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑے مت کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تمہیں پہنچا نہیں دیا تھا میسج کہ اس دن سے ڈرو جس کا وعدہ کیا گیا ہے. ہاں، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. لوگ سوچیں گے آج اس کی حکومت ہے اللہ کی، پتہ نہیں یہ غلط سلط بھی نعوذ باللہ کر دے گا، ہمیں خواہ مخواہ پھنسا دے گا. اللہ کی آواز آئے گی ما یبدل القول لدی، میرے سامنے کسی کا قول بدل نہیں سکتا. جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو، خیر تھا تو شر نہیں ہوگا، شر تھا تو خیر نہیں ہوگا. وہاں اگر کہتے تھے ہمارا نفس ہمارا خدا ہے، تو آج میں تمہارا خدا نہیں بنوں گا. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ اکبر. یوم نقول، پھر ہم اس دن کہیں گے جہنم سے، هل امتلأت، کیا تو بھر چکی ہے؟ اللہ فرما رہا. وتقول هل من مزید، وہ کہے گی اور مولوی بھیج. حل میں مزید، وہ جہنم ہوتا ہے نا مولویوں کا پڑھا ہوا جو جہنم ہوتا ہے، اس کو بھی حل میں مزید کہتے ہیں نا. وہ جہنم کہے گا حل میں مزید. وہ ایک دفعہ ملتان میں تھے تو کسی نے پڑھا کہ خدا کہے گا تو یہی کہ تو پر ہوئی ہے کہ نہیں، تو وہ کہے گی نہیں، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید، اور لا اور لا اور لا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ بے بس ہو جائے گا، اللہ سوچے گا اپنی ٹانگ اللہ ڈال دے گا جہنم میں، اور یہ سیاہ ستہ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کہے گی قط قط بے عزتک، تیری عزت کی قسم میں بھر گئی. بس. تو میں نے وہاں ملتان میں کہا تھا ان کمبخت مولویوں نے جہنم کو بھی اپنا پیٹ سمجھا ہوا ہے. ہاں، استغفر اللہ ربی من کل. وہ جائیں گے، وہ تو انشاءاللہ جائیں گے، بالکل جائیں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت کو ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے، تیار کر دیا گیا ہے متقیوں کے لیے، غیر بعید، گھبراؤ نہیں، آنے والی ہے، اتنی دور نہیں ہے جنت، آ رہی آ رہی. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. کن سے؟ لکل اواب حفیظ، ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کے لیے، اور ہر اس کے لیے جو
اپنے آپ کو سنبھالتا تھا. آپ اپنے سیکیورٹی گارڈ ہیں, اپنے آپ کو بچائیے. پولیس سے کیسے بچاتے ہیں اپنے آپ کو؟ اس طریقے سے. ایکسیڈنٹ سے کیسے بچاتے ہیں؟ سٹاپ سائن پہ کیوں رکتے ہیں تو ہم وہی انڈیا پاکستان کی مینٹلٹی والے جو ہم, ہاں تو یہاں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں سخت ہے, تو یہاں سے زیادہ کروڑ ارب درجہ سخت ہے قیامت کا دن. تو امریکہ کی پولیس سے ڈرتے ہو, اللہ کے فرشتوں سے بھی ڈرو, حفیظ بنو. ہاں, ہر وقت اپنے آپ کو سنبھالو. یہ ٹھیک ہے. پڑھنے والا تو کوئی آیا ہی نہیں. پڑھنے والے تو اپنے ٹائم پہ آتے ہیں نا, پھر ہمارا گلہ کرتے ہیں 6 بجے ہو گئے, ایک پڑھنے والا نہیں ہے اس وقت, اور کہتے ہیں ہماری کمر میں درد ہے. شادیوں میں 8 گھنٹے کمر میں درد نہیں ہوتا, قرآن کے سامنے ان کی کمروں میں درد ہے. اب یہ تو میں نہیں کہوں گا اللہ اضافہ کرے, میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا کمر کا درد ٹھیک کرے. ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ, کرسی پہ بیٹھ جاؤ, نہیں, بس وہ ایک قرآن سے ایک فرار ہے, اللہ سے فرار ہے, اللہ کی تعلیمات سے فرار ہے. جی وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ان سے سمجھے گا, تبھی تو ہدایت نہیں نہ ہو رہی. اسی لیے تو ہدایت نہیں ہو رہی نا. یہ اس میں تو جگہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس میں تو ہمیں ٹینٹ لگانے پڑتے. درس اتنا ٹاپ کا ہونا چاہیے تھا, مقبول. آپ دیکھیں ڈاکٹر اسرار کا درس ہوتا تھا ان کے کالج میں, قرآن کالج میں, میں بھی گزرا ہوں وہاں سے. سڑکیں بلاک ہو جاتی تھی اس کے درس کے لیے. طاہر القادری کا درس ہوتا ہے, سڑکیں بلاک ہوتی ہیں. یہ ہماری قوم ہے, نیاز میں انہیں بلا لو سڑکیں بلاک کر دیں گے, قرآن میں ان کو بلاؤ تو سناٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. کھانے پینے پہ یہ قوم لگ گئی ہے, بس اللہ تعالیٰ نیاز ضرور کریں, مگر نیاز کو بالکل دین کے اوپر حاوی نہ کر دیں کہ نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پڑھیں, بس روٹیاں کھانے کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے. ہمارے ائمہ نے تو اتنا کوئی نہیں کیا ہے, وہ تو ایک آدھ دن بیچارے کرتے تھے, وہ بھی نمازیوں کے لیے. آپ کر رہے ہیں بے نمازوں کے لیے. یہاں تو نمازیوں کو بلایا ہی نہیں جاتا. جی جی ہاں, دوبارہ کہیں نا ذرا, مولانا کی ذرا بات کو مائک دے دو نا, تیار رکھا کرو مائک. مولانا یہ نہیں ایسے بالکل مغرب کا ٹائم تھوڑی ایکسٹینڈ ہوگا. قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ آل اللہ مقامہ وہ فرماتے تھے کہ جن کی نمازیں قبول نہیں ان کی مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی, اور جن کی قبول ہیں وہ مسجدوں میں جانا گوارا نہیں کرتے, وہ ضرورت محسوس نہیں کرتے. اور یہاں بھی بالکل کچھ حالات ایسے ہی ہیں. بہرحال اللہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں توفیق. بس آپ کی اجازت سے چند منٹ میں یہ سورہ قاف ختم کر دیں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جیسے شروع کرتے ہیں. کوئی نہیں آئے گا تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مرادہ فرمائیے آیت نمبر 31 پہ, ہم 32 پہ ہیں. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ جنت کا وعدہ کیا گیا تھا ہر اس بندے کے لیے جو اواب ہو. آج ایک لفظ سن لیں, آپ بن جائیں آج کے بعد اواب. اپنے آپ کو, آپ خان بھی ہیں, ملک بھی ہیں, سید بھی ہیں, شاہ صاحب بھی ہیں, علوی بھی ہیں, جعفری بھی ہیں, بہشتی بھی ہیں, سب کچھ ہے. آج کے بعد آپ بن جائیں اواب. اواب کا مطلب کیا ہے؟ بات بات پہ اللہ کی طرف پلٹنے والا. یہ حضرت داؤد کے بارے میں اللہ نے کہا, وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. داؤد کو یاد کرو, انہو اواب, وہ بار بار مصیبتوں میں ہماری طرف پلٹنے والا تھا. اواب بن جائیں یعنی اللہ کی طرف پلٹنے لگ جائیں. تو جنت کی بشارت آج ہو گئی, آج ہو گئی جنت کی بشارت. اگر اواب بن جائیں, اور کیا بن جائیں؟ حفیظ بن جائیں, پرماننٹ محافظ بن جائیں اپنے نفس کے. بڑی مشکل سے میں گناہوں سے بچ رہا ہوں, میں آپ کی غیبت کی وجہ سے جہنمی نہیں بنوں گا. جرأت پیدا کر لیں, کہہ دیں, کوئی حرج نہیں, کہہ دیں.
2-4 دن برا منائیں گے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ الحمدللہ۔ یہ مولانا کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو آئے ہوئے؟ 4-5 مہینے میں پوچھ لیں ان سے، مجھ سے انہوں نے غیبت سنی ہے؟ پوچھ لیں، آپ نے سنی ہے کبھی اتنے عرصے سے آپ آغا برکت کا؟ بس ختم۔ تو آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے نا، بغیر غیبت کے بھی الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، میرے تمام بھائی بہنوں تک وہ دین پہنچ جائے جو میں نے سیکھا ہے۔ میری یہ خواہش ہے میرے سارے بھائی بہن غیبت، تہمت، حسد، نخوت، تکبر، غرور، اس کو خیر آباد کہتے ہیں، حفیظ ہو جائے ماشاءاللہ، نہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ فخر الدین خان صاحب جو فرما رہے ہیں، لوگوں میں بڑی چینج آئی ہے۔ تحریک دینداری جو بروکلن کی ہے وہ تو نجف اور قم میں اس کی شہرت ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اس کو جنت کی بشارت ہو جو اللہ سے، رحمان سے ڈرتا ہے۔ کس رحمان سے؟ جس کو دیکھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا یہاں تو دیکھیے ہے مگر میں دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ غیب پر ایمان رکھ کے جو ڈرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت۔ سبحان اللہ۔ وجاء بقلب منیب، اور جو اللہ کے پاس رجوع کرنے والا دل لے کر آئے، یہ کہ یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے والا دل لے کے آیا ہوں، اپنے خانہ نیاز سے ٹھکرانا نہیں۔ منیب ادخلوها بسلام، اگر الگ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ادخلوها بسلام، ان کو آواز دی جائے گی جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، یہ تمہارا ہمیشہ کا دن ہے۔ یوم الخلود، خالد سے نا، خالد سے خلود۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ ہوگا جسے وہ چاہیں گے اس دن میں، اس جنت میں، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ہے۔ ہاں، صرف جنت ہی نہیں ہے، جنت کے اوپر بھی کچھ ہمارے پاس اور نعمتیں ہیں جو ہم نوازتے جائیں گے تمہیں۔ سبحان اللہ، کیا اپنا قرب دے دیں گے، اپنا محبوب بنا دیں گے، اپنے رسول کا ہمسایہ بنا دیں گے، تمہارے اماموں کے ساتھ تمہارا گھر رکھ دیں گے، کتنی اور چیزیں ہیں ہمارے پاس مزید۔ وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنوں کو صدیوں میں ہلاک کر دیا ہے۔ ہم اشد منہم بطشا، جو طاقت میں ان سے بھی زیادہ تھے۔ فنقبوا فی البلاد، وہ سارے کے سارے، نقبوا فی البلاد، وہ سارے کے سارے الٹے ہو گئے ان شہروں میں۔ ہاں، بلد سے ہے نا۔ نقبو کو نقیب، نقیب سمجھتے ہیں نا، نقیب اسے کہتے ہیں جو دیکھتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ فنقبوا فی البلاد، وہ دیکھتے ہی رہ گئے بلاد میں۔ حل من محیص، کیا اس وقت کوئی جائے فرار ہے؟ کوئی مفر نہیں ہے اس وقت، کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، اس میں یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کا دل ہو، دل ہے تو نصیحت قبول کرو۔ او القی السمع وہو شہید، یا جس نے غور کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ نصیحت کو سنا، وہو شہید، اور وہ اس پر گواہ ہے۔ ہاں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، 6 دن میں ہم نے بنایا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تھکاوٹ نے ہمیں ٹچ نہیں کیا۔ لغوب وہی ٹائرڈنس، تھکاوٹ ہمیں نہیں ہوئی۔ ہم نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اتنے بڑے آسمان بنا دیے، اتنی بڑی زمین بنا دی، مخلوق بنا دی، سب کچھ فرشتے پیدا کر دیے، پہاڑ، لہلاتی کھیتیاں، جن، انس، بشر، نسناس، کیا کچھ نہیں بنا دیا۔
ہمیں تو ٹچ بھی نہیں کیا تھکاوٹ نے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ حضور کو کرتے تھے ٹارچر، آ گیا پڑھاکا کہیں کا، آ گیا پڑھو کا کہیں کا، آ گیا قاری کہیں کا، آ گیا حافظ کہیں کا، چھوڑ بھی صحیح ہمیں تنگ نہ کر، واعظ کہیں کا، وہ تانے دیتے تھے۔ اللہ کی ذات نے کہا فصبر علی ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں میرے حبیب صبر کر۔ سبحان اللہ۔ اور وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے اللہ کی تسبیح کر، تاکہ اللہ آپ کو اطمینان خاطر عطا کر دے۔ آج بھی یہی ہے کہ جو کنارے ہوتے ہیں، کنارے، ان کناروں میں عبادت کریں۔ وہ کناروں میں، جن کناروں میں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نفل مکروہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نفل مکروہ کہاں سے ہو جائیں گے بھائی؟ اللہ کی بندگی کہاں سے مکروہ ہو جائے گی؟ روایتیں ہمارے ہاں بھی ہیں مگر وہ ضعیف ہے۔ ہاں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کے کچھ حصے میں تسبیح کیجئے، یعنی رات کے کچھ حصے میں اٹھ جائیے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور آپ سجدے کرتے رہے، رات کے پچھلے حصوں میں سجدے کرتے رہے، تو اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ بلکہ ادبار السجود سے یہ بھی مراد ہے کہ سجود کے بعد پیچھے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، سجود کے پیچھے جب سجدے ختم ہو جائیں تو کیا کریں؟ تسبیح کریں۔ یہ تسبیح فاطمہ جو ہے یہ سجدوں کے بعد ہے، سجدوں کے بعد یعنی نماز کے بعد ادبار السجود، اور ظاہر ہے کہ سجدوں کے پیچھے نماز کے بعد۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور اے میرے حبیب کان لگا کے سنیں اس دن، یناد المناد، جس دن منادی ندا کرے گا، من مکان قریب، قریب سے۔ ہاں، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن چیخ پکار سنیں گے لوگ، وہ حق ہوگی، سچی ہے، وہ درست ہے۔ ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا جب قبروں سے نکل جائیں گے۔ یہ جو یاد ہے نا، میں نے عرض کیا تھا منازل آخرت، جو میں 9 مجالس میں نے پڑھی، اس میں عرض کیا تھا کہ یہ الفاظ ہیں، اللہ ڈیفرنٹ ورڈز کو ڈیفینیشن کے طور پہ یوز کرتا ہے۔ جیسے ایک ہے یوم الوعید، ڈر کا دن، ایک ہے یوم الخروج، یہ خروج کا دن۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف ہی باز گشت ہے، پلٹ کے تم نے ہماری ہی طرف آنا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن زمین پھٹ جائے گی، سراعا، سرعت سے، جلدی جلدی، ہاں جلدی، جھٹ پٹ پھٹ جائے گی زمین۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر جانتے ہیں نا، حشر و نشر، نشر کہتے ہیں پھیلا دینا، حشر کہتے ہیں اٹھا دینا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو حشر ہے یعنی وہ اٹھانے والا دن، جسے ہم حشر کہتے ہیں نا، غلط ہے، وہ اصل حشر ہے۔ حشر کیا ہے؟ وہ شعر، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر بپا، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر، حشر ہے، حشر نہیں ہے۔ یہ ہمارے لوگ حشر کا حشر کر دیتے ہیں، یہی میں کہہ سکتا ہوں، حشر کا حشر ہو رہا ہے۔ جی ہاں، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے تو آسان ہے، ہمارے لیے اٹھانا کون سا مشکل ہے، ہم چاہے سلا دیں چاہے اٹھا دیں۔ نحن عالم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم بہتر جانتے ہیں جو یہ کہتے ہیں میرے حبیب، وما انت علیہم بجبار، آپ ان کو جبر سے حکم دینے والے تو نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، گھبرائیے مت، آپ کا کام تو تبلیغ کر دینا ہے نا، جبر سے کوئی ڈنڈا لے کر، ما انت علیہم بمسیطر،
آپ کوئی ان کے اوپر سٹک لے کے سیکیورٹی گارڈ بن کے تھوڑی کھڑی ہو جائیں گے. اب اگر حضور سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے تو مولانا بیچارہ سیکیورٹی گارڈ کہاں سے آ جائے گا؟ مولانا کو کوئی حق نہیں جبر کے ساتھ. ٹھیک ہے کہہ دیں نصیحت ہو جائے تو فبہا، نہ ہو تو فبہا، اپنا کام کرتے رہے. نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ما انت علیہم بجبار، جبر تو آپ کے لیے بھی جائز نہیں میرے حبیب، تو ہمارے ایک دوسرے کے لیے کیسے جبر جائز ہوگا؟ لا جبر ولا تفویض فی الاسلام، اسلام میں نہ جبر ہے نہ تفویض ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ مجبوری نہیں ہے، اختیار ہے. البتہ یہ ماں باپ کے لیے نہیں ہے کہ اولاد کے لیے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، لا اکراہ فی الدین. یہ اسلام قبول کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہے. اولاد کے بارے میں تو واجب ہے آپ کے اوپر ان کو اٹھانا واجب ہے آپ کے اوپر نماز کے لیے اٹھانا. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار. کل میں نے جشن میں ایک جگہ کہا، بہت دور جشن تھا، تو انہوں نے کہا امام زمانہ پہ بھی ایک لفظ بول دیں. تو میں نے کہا وہ لفظ یہ ہے کہ امام زمانہ ہر روز فجر کے ٹائم پہ آپ کو یاد کرتے ہیں. کتنے لبیک کہتے ہیں؟ کتنے فجر پڑھ کے امام زمانہ کو لبیک کہتے ہیں؟ امام زمانہ فجر پڑھنے والوں کے امام ہیں، بے فجروں کے امام نہیں ہیں، بے نمازوں کے امام نہیں ہیں. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی فوج میں، ان کی ٹیم میں، ان کے چاہنے والوں میں جو ان کے ساتھ ہوں گے کوئی بے نماز نہیں ہوگا، سب نمازی ہوں گے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اور آپ نصیحت فرماتے رہیں قرآن کے ذریعے، جبر کی کوئی ضرورت نہیں. من یخاف وعید، ہر ایک کو نصیحت بھی نہ کریں. ہاں لیجئے، ہر ایک کو نہیں نصیحت کرنی. نصیحت اس کو کریں جو قیامت سے ڈرتا ہے. جو قیامت سے نہیں ڈر رہا میرے حبیب، وہ تبلیغ فری ہے، جائے جہنم میں. جو قیامت سے ڈر رہا ہے اسے آپ نصیحت فرمائیں. درس یہاں اختتام پذیر ہو گیا الحمدللہ. سورہ قاف مکمل ہو گئی اور یہ درس نمبر 307 ہے. 365 درس ہونے ہیں ٹوٹل. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم 365 درسوں تک پہنچ جائیں. درس کے اختتام پر میں ذاکر اہل بیت جناب سید اظہر مہدی زیدی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے فرزند ارجمند رضی کی شادی کی خانہ آبادی کی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ دولہا اور دلہن کو ہمیشہ کے لیے زندہ و سلامت، موفق و مؤید رکھے، اور زیدی فیملی پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی عنایات نازل فرماتا رہے. اور ساتھ ہی میں تعزیت پیش کرتا ہوں آغا مختار حسین اور ان کی بیگم کو کہ آج ان کے خسر معظم محمد علی ابن اللہ دتہ انتقال کر گئے ہیں. آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے ذریعے ان کے اس بزرگ مرحوم کو اور المہدی سینٹر سے تعلق رکھنے والے جمی مرحومین مرحومات کو اور آپ سب کے جمی مرحومین مرحومات کو وَمَن مَاتَ عَلَى وِلَایَتِ عَلِیِّ ابْنِ أَبِی طالب، جو بھی علی کی ولایت پہ مرے ہیں ان سب کو ایصال فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بارک ثواب هذه الفاتحہ وسورة الاخلاص بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدت النساء العالمین الائمة الطیبین سیما امامنا الحسین ابن علی
وسائر المعصومین الی ارواح المنظورین اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم واحشرہم مع النبی واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب میں